میں اور آپ تیار نہیں، ہم تیار نہیں انصاف کے لیے، ہمارا مزاج نہیں انصاف کا، ہمیں خود بہت سارا آگے پیش ہو کے رنگ دکھانا پڑے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں، اس لیے ہم حکمرانوں کو گالی دے کے چپ کر جاتے ہیں، اس لیے ہم وکیلوں کے کہتے ہیں بکتے بڑھائیں، جج بکتے، یہ باتیں کر کے ہم خاموش ہیں، ہم پیش نہیں کر پا رہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے مطالبہ کرو انصاف کا، کھڑا نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے لیے جب جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، سوار تین تھے، ایک سواری اور سوار تین۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کٹھے نہ بیٹھنا، دو بیٹھے، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے، قربان جاؤں، کیسا رسول دیا ہے جو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دو بیٹھے، حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور تیسرے ہمارے ساتھ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں جا رہے تھے بدر کے لیے، پہلے میں اور حضور بیٹھے، پھر نبی پاک اور ابو درداء بیٹھے۔ فرماتے ہیں پھر نمبر لگ گیا میرا اور ابو درداء کا، اور مصطفیٰ نے گھوڑے کی لگام تھامی تو حضرت ابو درداء تڑپ اٹھے، کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی ہے، نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، تو اس طرح کر، میں تو چھوٹا ہوں، آپ کہیے رسول پاک سے، آپ ہر لحاظ سے بڑے ہیں، آپ عرض کیجئے کہ حضور نہ ادب مانتا ہے، نہ عشق مانتا ہے، نہ پیار مانتا ہے، نہ تقاضا ہے، مہربانی کرے آ جائیں۔ حضرت علی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے محبوبہ ٹھیک ہے باری آپ کی پیدل چلنے کی ہے، پر مہربانی کریں، ادب پیار اور محبت مجبور کر رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، میں عدل نہیں کروں گا تو لوگ عدل سیکھیں گے کیسے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو قوم سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے، فرمایا چلنے دے مجھے پیدل، کچھ نہیں ہوتا۔ تقاضا عدل جب تک پورا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں میرے اساتذہ کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا، جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں، تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے۔ خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا، ہر مقام پر، ہر نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی۔ کوئی مقام ایسا نہیں، آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو، ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں، حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں یہ نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے، لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے، فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا، چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا
یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے. آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں. تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل. اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو. حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو. بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے. کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا. اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں. یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا. میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں. حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے. اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے. کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں.
سارے ہی قبول ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے, ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں, میں نہیں جا سکتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا, بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا, بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی, پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے. کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی, شہید کی بہن, شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں, یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے, ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی, جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے, یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ, جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا, یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا, ماتھا چوما, فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں, وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو, میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے, بڑی. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا, کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے, کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو, ذوق پیدا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, امیر المومنین ہے, مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی. بچیاں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے. حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا, اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی, دروازے کو دستک دی. کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں, تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے, گزارا ہو جاتا تھا. جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے, کچھ ہم پیتی تھی, کچھ بیچ لیتی تھی, گزارا چلتا تھا. جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا, اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے, تو میں آؤں گا. بچیاں رو رہی ہیں, حضرت عمر کو بتاتی ہیں, کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں, یتیم ہیں, لاوارث ہیں, بھائی کوئی نہیں, کون آئے گا, کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا, فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں, میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے. میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا, امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا. پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا, جب تک عمر زندہ رہے گا, عمر آتا رہے گا, یہ نوکری کرتا رہے گا. کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوہو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے,
جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں اور جس بیوی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ یہ بادشاہ ہے، اس کی فقیری کا رنگ دیکھو، اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے۔ اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور باہر شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے سر انجام دینی ہیں۔ عمر فاروق ساری رات کام کرتے، سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں اور عمر فاروق نکلے ہوئے، اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا۔ اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی، یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے، یہ کسی غریب میرے دوست یہ۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہیں، مزاج سادہ ہے، بڑا مال آیا ہے، بڑا مال، لیکن تقسیم کر دیا۔ اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں، حمص کے گورنر ہیں۔ جب لسٹ آئی نا غریبوں کی، حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے۔ تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا۔ تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے، فرمانے لگے یہ کون ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے؟ تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر۔ تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں؟ فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے، مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا۔ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں۔ کون کون سی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے۔ کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب۔ چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں، کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کر لیا، فرمایا سعید تیری شکایات آئی ہیں، کہ حضور حکم۔ فرمایا سنا ہے، پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے۔ کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چارپائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں۔ تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں، مہینے میں۔ کہنے لگی حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تامد ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نیا لباس نہیں خرید پایا۔ میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں۔ کہا میں اپنی تامد دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے، خشک ہوتی ہے تو تامد پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں۔ حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی گردن جھک گئی، کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں۔ رات میری
اس کے لیے بیت جاتی ہے۔ حضرت عمر کی اور گردن جھک گئی۔ فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں، وہ پاپ، وہ جرم، وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی۔ عزیزو اپنا حال کیا ہے؟ ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے، لیکن آپ سے معاملات طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا، فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے، جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ۔ حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو۔ یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے۔ اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں، اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا۔ ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا، جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ توجہ، یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو۔ ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی انعام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پرہیز، ہم جو بتاتے ہیں وہ ہم ہوتے نہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ غلام ہے، خود پیدل ہے، اور حال کیا ہے؟ بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا، چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے، پانی کھڑا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوتے پہنے، وہ جوتے دونوں اتار کے تو بغل میں دبا لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی بغل میں نیزہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے، اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑی ہے تو یوں پیچھے رکھی ہوئی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں۔ فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے، تو ہی بیٹھے گا۔ اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی، آپ مہربانی کریں آپ آ جائیں، ذرا لوگ آ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کہا نا پہ، غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا، اور جناب عمر کا جلال تو زمین کانپنے لگ جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں، تو کہتے تجھے کہا ہے نا چپ کر کے بیٹھا رہے، کہتے ہیں میں گھوڑے پہ ہی کانپنے لگا۔ غلام اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا، شعائیں پانی میں پڑ رہی تھی، حضرت عمر پانی سے، میں نے غور سے دیکھا تو دوڑا گیا، جا کے نا بچے نہیں مشورہ دیتے ابا جی کو، ابا جی انج نہیں کریدا، دور بدل گیا جی، کہتے میں دوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کی درویشی سے کون آگاہ نہیں، وزیر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں، آپ مہربانی کریں یہ تامت ذرا نیچا کریں، اور جوتا پہن لے، اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیا بھی دے دے گا، اور مہربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نجرانی ہیں، بہت بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا، کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، ان 4 لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں، فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیے،
یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان محبوب کا طریقہ ان 4 لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ فرمایا قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب میں نے خود عدل کا تقاضا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، باری اس کی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اسی درویشی میں، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا، روب اور بڑھ گیا، ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دبدبا اور بڑھ گیا، اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعد پہلے سنا تھا لیکن دنیا سچی کہتی ہے، جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے صلی اللہ علیہ، وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا؟ آج ہمارے پروٹوکول، ہمارے دبدبے، ہماری انا پرستیاں، ہمارے دعوے، ہمارے طریقے، میرے عزیزوں لوگ ہمیں آ کے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کی فلاں گلی میں یہ ہوتا ہے، میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا لوگ، ہم نے چھوڑ دی، غیروں نے اپنا لی، خدا را اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، درویشی، سادگی، بے تکلفی، یہ زندگی حسین ہوتی ہے، یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے، یہ زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلائشوں میں مبتلا نہ کریں، اگر اللہ مال دے، عزت دے، دولت دے، اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں، آزاد کریں، کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا حضرت جی جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں، ہم کسی کو لا کے کہتے ہیں جناب حضرت جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے، مہربانی فرمائیں۔ میں نے کہا یار 2-4 دن تو بن سور کے بیٹھنا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام ہو؟ تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے، جو ہو وہ دکھائی دے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس میں لوگ مشکوک نہیں ہوتے، جو بندی ہوئی ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ نہ جانے یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیزوں اپنے آپ کو بے تکلف بنائیں۔ بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ دیا ہے کہ جو آدمی بات پہ ٹھٹھا کرے، بات میں مذاق کرے، وہ بے تکلف ہوتا ہے۔ یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں۔ بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی انا نہیں بنائے، جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں اوڑے۔ اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتا ہے تو جتنا وہ مولا رومی کہتے ہیں جتنا ٹہنی پہ پھل زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو وہ خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ پھلدار ہیں تو پھر آپ کو جھکے، پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے، با مربت ہونا چاہیے، پیار والا ہونا چاہیے۔ زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنائیے۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے، بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے۔ کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یوم اور درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوا یان الحمدللہ۔